آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق تو فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں کہ جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس پہلی آیت کریمہ میں پناہ مانگنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وصف یعنی صبح کے رب، مصطفیٰ کے رب، رات کے رب، یہاں پر فرمایا کہ صبح کے رب کے ساتھ ذکر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے رات کے اندھیرے کو دور فرماتا ہے، تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب پناہ چاہنے والا، اگر اللہ سے پناہ چاہنے والا حالات کے جو مصائب ہوتے ہیں جس سے اسے خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پناہ چاہنے والے سے وہ حالات دور فرما دے کہ جس سے اسے خوف ہو۔ اسی طرح جس طرح رات، اندھیری رات میں آدمی صبح طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے، تو فرمایا اسی طرح خوف زدہ آدمی بھی امن اور راحت کا منتظر رہتا ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ صبح مجبور اور لاچار لوگوں کی دعاؤں کا اور ان کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ صبح کے وقت میں اللہ نے قبولیت رکھی ہے، صبح کے وقت میں برکت ہے، تو فرمایا اس آیت سے مراد یہ ہوئی کہ جس وقت کرب اور غم والوں کے لیے آسانیاں دی جاتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں، میں اس وقت کو پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ قرآن حکیم میں اس پوری کتاب مقدس میں انسان کا جو منشور حیات ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس پوری کتاب میں منشور حیات پیش کر دیا، اور اس کی منزل متعین کر دی گئی کہ جس کے بغیر اور کوئی منزل اس قابل نہیں کہ نوح انسانی کے کسی فرد یا کسی جماعت کی منزل بن سکے۔ فرمایا کہ یہی وہ بلند منزل ہے کہ جس پر خیمہ زن ہونے کے لیے پرکشا ہونا اس مسجود ملائک کو ہی زیب دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم اس سورہ فلق کی پہلی آیت کریمہ میں اگر دیکھیں تو مفسرین فرماتے ہیں کہ گویا کہ یہ پیغام دے رہی ہے سورہ فلق کی یہ پہلی آیت کہ ایک ایسی ہستی کی پناہ لینے کا درس دیا جا رہا ہے کہ وہ ہستی کون ہے، تو فرمایا جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے، سب سے اقوا ہے اور سب پر غالب ہے۔ فرمایا وہ تیرے ظاہری اور باطنی دشمنوں کو بھی جانتا ہے، وہ تیرے جسمانی اور روحانی دشمن کو بھی پہچانتا ہے، تیرے خلاف ان کے کھلے منصوبوں اور خفیہ سازشوں سے بھی تیرا رب جو ہے وہ اچھی طرح آگاہ ہے، اور ایسے دشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ملانے اور ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کی بھی پوری قوت رکھتا ہے۔ آؤ لوگو آؤ، اس رب العالمین کی پناہ لو، اس کے دامن کرم کو مضبوطی سے پکڑ لو اور بے خوف و خطر فرمایا کہ اپنی منزل کی طرف چل پڑو کہ جو تمہیں منشور حیات قرآن میں دے دیا گیا، اب اس منزل کی طرف تم چلنا شروع کر دو۔ اب تمہارے اندر کتنا حوصلہ ہے، تمہارے اندر کتنی قابلیت صلاحیت ہے کہ تم کس بلندی پر اپنا آشیانہ بناتے ہو، یہ تمہارے عزم اور ہمت پر منحصر ہے۔ خارجی اور داخلی مزاحمتوں سے فرمایا کہ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس صورت میں مفسرین فرماتے ہیں ان امور کا ذکر کیا گیا کہ جو انسان کی نشوونما اور صحت اور عافیت کے لیے خطرناک ہیں، ان تمام چیزوں کو ذکر کیا گیا، اور سورۃ الناس جو انشاءاللہ کل زندگی رہی تو ہم سنیں گے کہ اس میں ان خطرات کا ذکر کیا گیا کہ جو اس کے ایمان اور ایقان یعنی یقین کی جمع ایقان کو اس سے چھین لیتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں
اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو حکم دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے حضور کے ہر غلام کو حکم دیا کہ اے میرے محبوب کے امتی، تو اس طرح کہہ کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی، کہ جس نے رات کی تاریخی اندھیرے کو صبح کے اجالے سے بدل دیا، رات کے سناٹے اور ویرانے کو دن کی رونقوں سے نواز دیا، کہ جس نے رات کی وحشتوں کو دن کی دلچسپیوں میں تبدیل کر دیا، جو نامساعد حالات کو یوں تبدیل کر دینے پر قادر ہے، تو وہ تیری بگڑی بنانے پر بھی قادر ہے۔ وہ تیری بگڑی بھی بنا سکتا ہے۔ تیری امیدوں کی دنیا میں جو اندھیرے ہیں، خوب اندھیرے ہیں، اگر اس کی نگاہ کرم ہو جائے، اس کی نظر عنایت تجھ پر ہو جائے، تو فرمایا تیرے ساری امیدیں کہ دنیا میں جو اندھیرا ہے وہ سارے دور ہو جائیں گے، اور اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر فریاد کرو تو پھر دیکھو کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ پہلی آیت کریمہ میں یہ پیغام دیا گیا۔ دوسری آیت کریمہ سنیے، فرمایا من شر ما خلق، فرمایا کہ ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ میں ہر اس چیز کی اذیت رسانی اور شر انگیزی سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ ہم میں یہ طاقت نہیں، ہم نہ تو تمام چیزوں کو شمار کر سکتے ہیں، نہ گن سکتے ہیں، اور نہ ہر چیز کے نقصان کا ہمیں اندازہ ہے کہ اس میں نقصان ہے، اس میں فائدہ ہے، تو ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہیں۔ تو فرمایا اپنے ناقص علم کے باعث ہم ہر ایک چیز کو اپنے لیے بڑا فائدہ مند خیال کر لیتے ہیں، تو فرمایا در حقیقت وہی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ اس آیت کریمہ میں یہ پیغام دیا، اے بندے اس کی تفصیلات کو رہنے دے ہر چیز کی، اور تو میری بارگاہ میں یوں عرض کر کہ مالک جس چیز کا بھی تو خالق ہے، اس میں اگر کوئی تکلیف اور نقصان کا پہلو میرے لیے ہے تو جسے تو خوب جانتا ہے، اور جسے دور کرنے پر بھی تو قادر ہے، میں تجھ سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھیے کتنی زبردست دوسری آیت کریمہ۔ اب دیکھیے تیسری آیت کریمہ میں کیا فرمایا، فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور خصوصاً رات تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا، اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ یہاں پر پہلے میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف ایک دن نظر کر کے آپ نے ہماری ماں سے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اب دیکھیے چاند کے شر سے اللہ کی پناہ، تو پھر حضور نے خود ہی بتایا، فرمایا کہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ، فرمایا یہ جب ڈوب جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور اس سے علماء کہتے ہیں مراد مہینے کی آخری راتیں ہیں، جیسے ابھی یہ جو چل رہی ہے، آج جیسے 28 تاریخ ہے، کل جو سورج، اب یہ چاند غائب ہو گیا، چھپ گیا، تو مفسرین فرماتے ہیں یہ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ جب چاند چھپ جاتا ہے تو جادو کا جو عمل کرنے والے جادوگر جو ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ عمل کہ جو سامنے والے کو بیمار کرنے کے لیے جادو کیے جاتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ اسی وقت میں کیے جاتے ہیں، یعنی جب چاند چھپ جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ جو تاریخیں ہوتی ہیں، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ اپنے محبوب کی زبان سے بھی ہمیں بتا دیا کہ جیسے کہ حضور نے ہماری ماں سے فرمایا کہ اس چاند کے شر سے بھی، یعنی اس کے آخری تاریخوں سے پناہ مانگو۔ اب آئیے اس کو مفسرین نے دوسرے اس انداز سے، پیر کرم شاہ صاحب نے اس انداز سے لکھا کہ رات کی تاریکی کی شدت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب اس کی ظلمت کائنات کی ہر چیز کو اپنے دامن میں لپیٹ لے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیل جائے۔ یہ منظر بذات یہ یہاں نہیں، اگر آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں اور اندھیری رات ہو، نہ چاند ہو نہ ستارے ہو، تو وہ جو منظر رات کا ہوتا ہے بڑا وہ دہشت ناک اور کرب انگیز ہوتا ہے۔ تو فرمایا رات کی تاریخی سے فائدہ اٹھا کر ہی
فرمایا چور چوری کرتا ہے، قاتل خون ریزی کرتا ہے، آبروئیں اور عصمتیں فرمایا اسی کی اوٹ میں لوٹی جاتی ہیں، شر انگیز قوتیں جتنی بھی ہیں فرمایا کہ ہر قسم کی مزاحمت سے بے خوف ہو کر شر انگیزی کی حد کر دیتے ہیں، اور جس کو لوٹنا ہوتا ہے وہ تو خواب غفلت میں بے سد پڑا ہوا ہوتا ہے، اور دشمن بے خبری میں اس کو اپنے نرغے میں لے لیتا ہے کہ اسے اتنی فرصت بھی نہیں ملتی کہ اپنے کسی دوست کو پکار سکے۔ تو اسی لیے فرمایا اللہ نے کہ فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور خصوصاً رات کی تاریکی کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ اس آیت کریمہ میں خصوصیت کے ساتھ تلقین کی جا رہی ہے۔ چوتھی آیت کریمہ سنیے، فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان کے شر سے کہ جو پھونکے مارتی ہیں گروہ میں۔ یہاں پر فرمایا کہ جب جادو کرتے ہیں تو وہ منتر اور تلسم وغیرہ پڑھ کر ایک دھاگے میں گرا ڈالتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ جادوگروں کا یہ عمل ہوتا ہے، اور وہ اس پر پھونک مارتے ہیں کہ جس طرح کلام پاک کے پاکیزہ اثرات ہوتے ہیں فرمایا اسی طرح ابلیسی منتر اور شیطانی یہ جو منتر ہوتے ہیں تلسم وغیرہ ہوتے ہیں اس کے بھی تکلیف دہ نتائج ہوتے ہیں۔ سحر سے جادو سے کسی چیز کی حقیقت بدلتی ہے یا نہیں یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو جادو ہوتا ہے جو سحر ہوتا ہے اس سے انسان نفسیاتی طور پر ضرور متاثر ہوتا ہے، یعنی اس کے نفسیات کے طور پر وہ ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے پہلے پارے کا اگر آپ کو یاد ہو تو ہاروت اور ماروت کے واقعے میں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ شیاطین لوگوں کو ایسے جادو سکھایا کرتے تھے، وہ کیسے کہ قرآن بتاتا ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ فرمایا کہ اچھا بھلا رستہ بھستہ گھر اختلاف کی نظر ہو جاتا، اور میاں بیوی جن کے درمیان باہمی محبت اور پیار تھی وہ نفرت اور عداوت سے بدل جاتی، یہ جادو کے اثر ہوتا تھا۔ تو ساحران فرعون کے متعلق بھی قرآن کریم میں یہی مذکور ہے کہ جب انہوں نے اپنے منتر پڑھ کر رسیوں میں پھونک دی تو وہاں جو 1000 لوگوں کا مجموعہ تھا قرآن بتاتا ہے کہ وہ دربار میں ان سب کو یہی نظر آیا کہ وہ رسیاں سانپ بن گئی ہیں اور سانپ کی طرح لہرا رہی ہیں، تو یہ جادو کا اثر ہوا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اب دیکھیں اس آیت کریمہ میں کیا پیغام دیا، اس آیت کریمہ میں یہ پیغام دیا کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان کے شر سے کہ جو پھونکے مارتی ہیں گروہ میں، اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی کو کیا خبر کہ کوئی خبیث الفطرت انسان اس کے لیے کیسا کیسا جادو کر رہا ہے، اور چند ٹکوں کے عوض کس طرح اس سامنے والی شخصیت کے در پہ آزار ہے۔ اس لیے اس چیز کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا کہ اے بندے تو میری بارگاہ میں یوں دعا کر کہ الہی جو بدکیش مجھے دکھ پہنچانے، میرے گھر کا سکون برباد کرنے، میری صحت کو بگاڑنے کے لیے ان ذلیل حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں، اے مالک میں خود ان کے شر سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اے میرے مولا، اے میرے نگہبان مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور ان کے شر سے مجھے بچا لے۔ تو یہ اس چوتھی آیت میں یہ پیغام سکھایا گیا، اور آخر میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کی تعریف سن لیجئے آسان انداز میں کہ کسی کی خوشحالی عزت کو دیکھ کر جلنا اور یہ آرزو کرنا کہ کاش کہ یہ دولت اس کے بجائے مجھے ملتی، کاش اسے جو عزت اور فضیلت ملی ہوئی ہے اس کے بجائے یہ مجھے ملتی اور میں بہرور ہوتا، اور اگر یہ چیزیں میرے نصیب میں نہیں ہیں تو کم از کم اس سے چھین لی جاتی اور اسے بھی محروم کر دیا جاتا۔ تو یہ ہے حسد۔ یاد رکھیے کہ یہ جذبہ اگر کسی کے اندر ہے تو یہ انسان کی کمینگی اور اس کی بالکل آخری حد کو بیان کر رہا ہے، جس کو خست تباہ پر دلالت کر رہا ہے۔
لیکن بات قرآن کہتا ہے یہاں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ بسا اوقات یہ بڑے بڑے جور و ستم کا سبب بن جاتی ہے۔ جو انسان حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھتا، بلکہ ہر وقت وہ ایسی تدبیریں کرنے کے لیے سوچتا ہے، ایسی سازشیں کرتا ہے، اسی قسم کے گٹھ جوڑ کرتا رہتا ہے کہ جس سے وہ اپنی ناپاک آرزو کو پورا کر سکے۔ تو پھر ایسے حاسد سے فرمایا ایسی ایسی نازیبہ مذموم حرکتیں سرزد ہوتی ہیں کہ جو شرف انسانی سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ اگر آپ دیکھیں تو قابیل حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، لیکن اس نے اپنے بھائی حابیل کو اسی حسد کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ ابو جہل کو دیکھیں، دیگر اکابر قریش کو دیکھیں، وہ سب یہ جانتے تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی ہیں، لیکن وہ حسد کی وجہ سے وہ دین اسلام کو قبول انہوں نے نہ کیا۔ جس انسان پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے اور اس کے بدخواہ اکثر علماء کہتے ہیں پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ تو جس پر کرم اللہ کا ہو گیا اس نے تو اپنے کرم کو وہ اس میں سے بانٹتا ہے، لوگوں کو خیر دے رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو آنے والوں کی دلجوئی کرتا ہے، جہاں تک بن پڑے وہ کیونکہ اسے خیر ملی ہے تو وہ دوسروں میں خیر بانٹنے کے لیے وہ دوسروں کی خدمت کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ لیکن اس کے باوجود حاسدوں کے سینوں میں حسد کی آگ بھڑکتی ہے اور بلا وجہ وہ جلتے رہتے ہیں۔ انسان نہ تو خود ہر حاسد کو پہچان سکتا ہے اور نہ حاسدوں کے منصوبے کو وہ خاک میں ملا سکتا ہے۔ تو اس لیے بسا اوقات اگر پتہ بھی چل جائے کہ یہ میرا حاسد ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا جا رہا ہے، اے میرے بندو تم میرے اپنے رب کریم کے دامن عاطفت میں پناہ لے لو، بے شک ان حاسدوں کی شرانگیزیوں سے وہی بچ سکتا ہے کہ جسے میری پناہ حاصل ہو جائے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ الہی ہم بھی بڑے وہ کمزور اور ضعیف اور بے نوا تیرے بندے ہیں، ہم سب تیرے دامن لطف و کرم میں پناہ طلب کرتے ہیں، تیری پناہ کے بغیر کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ اے اللہ ہم سب کو بھی پناہ عطا فرمائے۔ آخر میں دو باتیں یاد رکھیے گا کہ اس پوری صورت سے یہ معلوم ہوا کہ جادو اور حسد یہ بدترین جرائم ہیں، یعنی جرموں میں سب سے بدترین جرائم ہے، اور عام شروں کے بعد ان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اسی طرح یہ بات بھی مسئلہ یاد رکھیے گا کہ ناجائز کاموں کے لیے تعویذات لینا، ناجائز کاموں کے لیے تعویذ گنڈے کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، جبکہ جائز مقصد کے لیے تعویذات اور ان پر یعنی گرہ وغیرہ لگائی جاتی ہیں یا قرآن پڑھ کر پھونکا جاتا ہے یا اللہ کے مبارک اسماء میں سے اگر پڑھ کر دم کیا جاتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے۔ جمہور صحابہ کرام تابعین رضی اللہ عنہم اسی پر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک اور ارشاد سے بھی یہی چیز ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کوئی بیمار ہوتا تو میرے آقا اسے یہی دو صورتیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ پڑھ پڑھ کر آپ بھی حضور کی سنت کی نیت سے بھی دم کریں گے تو بیماریاں دور ہوں گی۔ اور ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، حضرت عبید بن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت حمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جعفر کے بیٹوں کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے، کیا میں کچھ پڑھ کر ان پر دم کر دیا کروں؟ تو میرے آقا نے اجازت ارشاد فرمائی، ہاں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی بتا دی۔ اب کوئی دم کو قصوروار نہ ٹھہرائے کہ بعض اوقات دم کر رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو اس کے ساتھ یہ جملہ بھی دیکھیے حضور نے ارشاد فرمایا، کیونکہ حضور نے فرمایا، پہلے تو انہیں اجازت دی، ہاں، پھر فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی تو نظر ضرور اس سے سبقت لے جاتی، یعنی یہ نظر بد جو ہے یہ اتنی خطرناک ہے کہ فرمایا تقدیر سے اگر یہ بھی سبقت لے جا سکتی تو یہ نظر بد ضرور اس سے سبقت لے جاتی۔ تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ کل انشاءاللہ آخری سورت کا ہم درس سنیں گے۔ اللہ رب العالمین صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں قرآن حکیم کا
درس سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری زندگی قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ مولا کریم سورہ فلق میں 5 آیات میں جو پناہ مانگی گئی، یا اللہ یہ ساری پناہیں ہمیں بھی عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو عطا فرما، حضور کی امت کو عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو عطا فرما، غزہ کے مسلمانوں کو عطا فرما، کشمیر کے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو اپنی پناہ عطا فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، حضور کی امت کی خیر فرما، حضور کی امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔